اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت کے متعلق آج کا لیکچر ہے۔ انتہائی مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے گھر کی نشانی دو طرح سے پہچانی جاتی ہے، ایک سبز رنگ کا قبا اور دوسرا فقراء اور محتاجوں کا رش۔ آپ کا گھر مسجد الحرام کے آس پاس تھا۔ آپ پسند کرتی تھیں کہ فقیروں کی مدد کریں اور ان کی مشکلات کو سنیں اور حل کریں، اور نہ صرف فقراء کی مالی مدد کیا کرتی تھیں بلکہ ان کی ہر طرح سے مالی حمایت بھی کیا کرتی تھیں، اور کوشش ہوتی تھی کہ اس زمانے میں کوئی بھی فقیر نہ رہے۔ جب پورے جزیرۃ العرب میں حضرت خدیجہ سے زیادہ کوئی بھی ثروت مند خاتون نہیں تھی، اس وقت آپ کو طہارت، شرافت، سخاوت اور اخلاق حسنہ کی وجہ سے ملکۃ العرب کا لقب ملا۔ آپ کی شادی جب پیغمبر اسلام سے ہوئی، اس وقت آپ کی عمر مبارک جو مستند روایات میں ملتا ہے 24 سے 28 سال بتائی جاتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس دنیا میں 4 خواتین ایسی ہیں جو سب سے برتر اور بہترین ہیں، جو فضائل اور کمالات کی ملکہ ہیں: مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور آسیہ بنت مزاحم۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے افتخارات میں سے سب سے بڑا افتخار یہ ہے کہ آپ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی والدہ ہیں، اور جب تک حضرت خدیجہ زندہ تھیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی رحلت 10 ماہ مبارک رمضان بعثت کے 10ویں سال واقع ہوئی۔ اس سال عام الحزن کا نام دیا گیا، یعنی غم کا سال، کیونکہ وہ سال پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حزن کا سال تھا، غم کا سال تھا، اور اس سال حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تھا۔ آپ کے القابات میں سے مبارکہ سیدۃ النساء یعنی عورتوں کی سردار، طاہرہ، جناب خدیجہ اپنی عفت اور پاکیزگی کی وجہ سے طاہرہ کے لقب سے ملقب تھیں۔ عرب کی اس تاریخ ساز ملکہ کی یہ آفاقی دولت کہاں خرچ ہوئی اور کن مقامات پر اس کا استعمال اسلام کی بنیادیں مستحکم کرنے کا اہم ترین سبب بنا، ان میں سے چند مقامات یہ ہیں: دعوت ذوالعشیرہ کہ جو 3 دن تک جاری رہا، ہجرت حبشہ میں جو مسلمان مرد اور عورتیں قافلوں کی صورت میں آ رہے تھے ان کا خرچ، نمبر 3 مکہ کے شدید قحط میں اہل اسلام کے علاوہ پورے مکہ اور اطراف و جوانب کے لوگوں کی مدد اور خوراک کی فراہمی، حضور کے قیام مکہ اور سفر طائف کے تمام اخراجات ہر گام پر سیدہ طاہرہ کی یاد دلاتے رہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مقامات میں حضرت خدیجہ کا مال خرچ ہوا۔ یہاں انتہائی مختصر صورت میں اور مشہور باتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ مورخین سچ کہتے ہیں، اسلام کبھی بھی قائم نہ ہوتا اگر علی کی تلوار اور خدیجہ کی دولت نہ ہوتی۔ بار الہ، اس باعظمت خاتون اور اس کی باعظمت بیٹی کے طفیل ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما کر ہمیں دونوں جہان کی سعادتوں سے بہرہ مند فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔